حمادون ہمارا نام، اور آقا کو جو جھنڈا ملے گا لواء الحمد، آقا کا جو مقام ہوگا مقام محمود، حضور نے فرمایا اذان ہو تو تم دعا کیا کرو، اس دعا میں بھی میرے لیے مقام محمود مانگا کرو۔ اب ہم مانگیں گے تو رسول اللہ کو ملے گا، قطعاً یہ بات نہیں ہے، اللہ نے رسول اللہ کو دے دیا ہے، لیکن ہم مانگیں گے تو خود ہمارا فائدہ ہو جائے گا، خود ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے لیے ہوگا جو اذان کے وقت چپ کرتا ہے، جو اذان کے وقت ٹی وی بند کرتا ہے، جو اذان کے وقت شور شرابہ ختم کر کے اذان کا جواب دیتا ہے، اور اذان کا جواب دے کے اس کے بعد دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا جو اصل موضوع تھا رہ جائے گا۔ جناب رسول اللہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے وقت کچھ باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسریٰ کے دربار کے 14 کنگرے گر گئے، کسریٰ بڑا پریشان، دنیا کی سپر پاور ہے، اور یہ سپر پاور اپنے وزیروں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، پریشانی ہے۔ اب اس کو پتا چلا، صبح دربار لگا، وزیروں کو بلایا، دربار میں خبر آئی کہ بحیرہ صحابہ خشک ہوا، دربار میں خبر آئی مجوس کا آتش کدہ جو ایک عرصے سے ایران میں چل رہا تھا وہ جو ہے وہ بجھ گیا، رات کو آگ بجھی، یہ واقعہ موجود، 14 کنگرے گرے، 14 کنگروں کی تعبیر اس نے اپنے نجومیوں سے پوچھی، نجومیوں نے کہا کہ تیرے بعد 14 حکمران ایسے آئیں گے کہ جو 14 حکمران کسریٰ کے تخت پہ حکومت کریں گے، اور ان 14 حکمرانوں کے بعد عرب کے ایک امی کا قبضہ اس اقتدار پہ ہو جائے گا، عرب کی امی کا قبضہ تمہارے اقتدار پہ ہو جائے گا۔ وہی ہوا، 14 حکمران آئے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ 14 کے 14 گزر گئے، اور کسریٰ کا پایا تخت محمد رسول اللہ کے غلاموں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ 14 کنگرے گرے، بحیرہ صحابہ خشک ہوا۔ اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ 3 عورتیں آئیں، اور 3 عورتوں نے، یہ خدائی نرسنگ سٹاف تھا، کسی نے کہا یہ خدائی نرسنگ سٹاف تھا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں بہت زیادہ تردید میں جاتا نہیں، لیکن ایک اصول ذکر کرتا ہوں کہ ان تمام روایات میں چونکہ یہ روایتیں حضور کی بعثت سے پہلے کی ہیں، ان کو نقل کرنے والا باپ کو تو صحابی ہوگا، لیکن پہلے نقل کرنے والا ظاہر کوئی صحابی نہیں ہوگا، لہذا اصول ہم نے یہ رکھنا ہے، ان روایات میں سے کوئی روایت اگر ہمارے کسی اصول سے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع صحابہ سے، قیاس مجتہد سے، کسی اصولی عقیدے اور نظریے سے ٹکراتی ہوگی، ہم اس روایت کو قبول نہیں کریں گے، اور جو نہیں ٹکراتی ہوگی اس کو قبول کرنے میں حرج کوئی بھی نہیں ہے، جو ٹکراتی ہوگی اس کو قبول نہیں کریں گے، جو نہیں ٹکراتی ہوگی اس کے قبول کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 سال کے تھے، آپ کو درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے، اگر ہم قبول کر لیں تو کیا حرج ہے، سلام تو نبی کو ہر شے کرتی ہے کائنات کی، اب یہ روایت ٹھیک نہ بھی ہو تب بھی حرج کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے آنے پہ 14 کنگرے نہ بھی گرے ہوں، کسریٰ کا سلطنت کا خاتمہ تو ہو ہی گیا نا، آتش کدہ تو بجھ گیا، ان روایتوں کو قبول کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں جن کو قبول کر لیا جائے اصول سے ٹکراؤ آتا ہے۔ بخاری میں روایت ہے، اور بخاری کی شرح میں یہ بتایا گیا، ابو لہب نے سویبہ نامی باندی کو آزاد کیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہ آزادی کو یار لوگوں نے میلاد منانے کی دلیل بنایا، اب جو میلاد منانے کی دلیل یہ بنایا کہ ابو لہب نے سویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا، دیکھو اگر ابو بکر آزاد کرتا، دلیل دیتا، میں سر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھتا، اگر عمر فاروق ایسی آزادی کرتا، دلیل ہوتی تو میں سر آنکھوں پہ اٹھا کے رکھتا۔ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ، اور یہ سویبہ وہ باندی ہے، اس سویبہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو دودھ بھی پلایا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کو دودھ پلایا، اور حضور کی ولادت سے پہلے اسی سویبہ باندی نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا ہے۔ لوگ صوبیہ پڑھتے ہیں، یہ صوبیہ نہیں ہے، یاد رکھیں، صوبیہ نام نہیں ہے، سویبہ نام ہے، یہ غلام کی باندی تھی سویبہ، یہ سویبہ حضرت حمزہ کو بھی اس نے دودھ پلایا، اور رسول اللہ کو بھی اس نے دودھ پلایا اس دن۔ اب یہ حضرت حمزہ کی بیٹی کے ساتھ اسی نے کہا شادی کر لیں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اس سے شادی نہیں کر سکتا، میری رضائی بھتیجی ہے، میری رضائی بھتیجی ہے۔ پتہ یہ چلا حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی ہیں رشتے میں، اور رضائی بھائی بھی ہیں، ایک عورت کا دونوں نے دودھ پیا حضرت سویبہ کا۔ یہ سویبہ کے بارے میں راجح قول یہی ہے، اس سویبہ نے رسول اللہ
اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، مومن ہو گئی تھی. اور رسول اللہ جب مکہ فتح کر کے آئے، حضور نے کہا سویبہ کا پتہ کرو زندہ ہے کہ نہیں ہے. کہا سویبہ بھی فوت ہو گئی، اس کا شور بھی فوت ہو گیا. میرے آقا کا جو ہے رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں. حضور فرماتے ہیں سویبہ کی کوئی بہن زندہ ہے، سویبہ کے خاندان کا کوئی بھی زندہ ہے، یا سویبہ کی کوئی سہیلی زندہ ہے، اس کو بلاؤ. میں محمد ایک اسوہ حسنہ جاری کرتا ہوں کہ اگر اپنی ماں زندہ نہ ہو تو ماں کی بہن سے اس نے سلوک کرو، ماں زندہ نہ ہو تو ماں کے تعلقداروں سے سلوک کرو. میرے آقا نے اس کے خاندان کو ہدیے پیش کیے کہ یہ میری رضائی ماں کے تعلق والے ہیں، میری رضائی ماں کے تعلق والے. سویبہ کا دودھ، میں نے کہا کہ روایت آتی ہے بخاری میں آ گئی کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے والا دوسری روایت کہتی ہے حضرت عباس نے، رسول اللہ کے چچا. خواب میں دیکھا اور کہا بتاؤ آپ کے ساتھ کیا گزری. کہا میں جب سے تمہارے پاس سے آیا ہوں اچھے حالات نہیں ہیں سوائے ایک دن کے کہ جب میں وہ سویبہ کو جس انگلیوں سے میں نے آزاد کیا تھا اشارہ کر کے ان سے مجھے شہد اور دودھ ملتا ہے. اب اس کو لے کر ہم دلیل بنا سکتے ہیں. یعنی میں نے کہا میں صرف اصول ذکر کر رہا ہوں، ان اصولوں کے تحت ہم دیکھیں گے کون سی روایت کو پرکھنا ہے، کون سی ٹھیک کون سی نہیں. اب یہ روایت آ گئی، آیا یہ روایت ہمارے اصولوں کے مطابق ہے یا اصولوں کے خلاف ہے؟ امت مسلمہ کا متفقہ اصول ہے جس پر قرآن بھی گواہ ہے، جس پر حدیث بھی گواہ ہے، سنت بھی گواہ ہے، اجماع صحابہ بھی گواہ ہے، پوری امت کا اجماع بھی ہے اور عقائد کی ساری کتابیں موجود ہیں. کافر اگر کفر کی حالت میں مر جائے تو حضور سے کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن جدعان، یہ عبداللہ ابن جدعان وہ آدمی تھا جس کے گھر میں بیٹھ کر حلف الفضول کا معاہدہ ہوا تھا، اس پہ حضور کے دستخط ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 10 سال تھی. حضور فرماتے ہیں میں اس میں شریک تھا اور اس معاہدے کے اندر مجھے شرکت کا موقع ملا، میں خوش ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے جس عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں آپ بیٹھے تھے اور اس نے آپ سارے جرگے کو کھانا کھلایا تھا اور کھانا آپ سب نے کھایا تھا، آیا وہ بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ اس کی مغفرت ہوگی، اس نے کتنی سخاوت کی ہے، کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. آقا نے فرمایا اس کا یہ کھانا کھلانا اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اس کی یہ سخاوت اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ فرمایا اس نے ایک دن بھی سخاوت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے. وہ یقین ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کی سخاوت اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا. قرآن گواہ ہے، سنت گواہ ہے، اجماع گواہ ہے کہ کافر کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. جب کافر کے عمل کے فائدہ دینے کی کوئی روایت ہوگی تو یہ روایت ہمارے اصول سے ٹکراتی ہوگی، اس لیے اس سے کوئی مسئلہ نہیں لیا جا سکتا، اس پہ کسی شرعی مسئلے کو مستنبط نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح یہ ساری ولادت کی روایتیں اگر اصول سے ٹکراتی ہوں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تاریخ کی روایتیں اور اگر اصول سے نہ ٹکراتی ہوں، نبی علیہ السلام کی شان ہے اس کو اس میں بیان کر دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی علیہ السلام کا نام محمد رکھا گیا. کسی نے کہا عبد المطلب سے آپ نے یہ نام محمد کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا اس لیے میں چاہتا ہوں میرے یہ بھتیجا پوری دنیا اس کی تعریف کرے. حقیقت میں عبد المطلب کو الہام ہوا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کا نام، اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا. اب یہ محمد نام رکھا گیا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک ان 6 صدیوں میں 6 نام ملتے ہیں جو نام محمد کے تھے. 6 نام ملتے ہیں، لوگوں نے نام محمد رکھا. اس میں سے 6 کے 6 کا ذکر نہیں کرتا، ہر ایک پہ روایت موجود ہے، لیکن ایک کا ذکر کرتا ہوں. محمد بن مسلمہ اس کا نام ہے اور اس کے والد کو کسی نے پوچھا آپ نے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ اس نے کہا اصل بتاؤں، میں شام کے سفر میں گیا تھا، مجھے ایک پادری ملا تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی تفصیلی. اس نے کہا تھا تمہارے عرب میں محمد نام کا ایک آدمی آئے گا جس کو آخری نبی بنایا جائے گا. تو میں نے اس طمع میں کہ میرا بیٹا نبی بن جائے میں نے نام محمد رکھ دیا. 6 آدمیوں نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا. لیکن عجیب بات ہے، آج تو 30-40 آدمی تاریخ میں پورے ہو چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کیا ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور تک 6 آدمیوں کے نام محمد ہیں. ان 6 کے 6 میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نبوت کا دعویٰ کرتا، عیسائی بھی اعتراض کرتا، یہودی بھی اعتراض کرتا، اگر محمد نے نبی بننا ہے تو وہ بھی تو محمد ہے نا. نام تو محمد رکھا گیا صرف اس وجہ سے کہ شاید ہمارا بیٹا نبی بن جائے، لیکن نہ مانا. ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. صرف حضرت عیسیٰ کے بعد حضور تک ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، محمد بن عبداللہ ہے، جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ بنا دیا تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، حضور علیہ السلام جب سویبہ کا دودھ پی چکے تو حضور علیہ السلام کو اماں حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا.
میں اکثر و بیشتر ذوالحج کے مہینے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا حضرت ہاجرہ کا، کہ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے، چھوٹا بچہ ساتھ ہے. تو اما ہاجرہ کے پاس پانی کی بوتل ہے اور کھجور کی جو ہے وہ ایک تھیلی ہے. اب یہ ختم بھی تو ہوگی. اما ہاجرہ نے پوچھا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حوالے کرتا ہوں. انگلی آسمان کو اٹھائی. اما ہاجرہ نے توکل کیا. اللہ نے اس توکل کا کتنا بڑا صلہ ان کو عطا کر دیا کہ شیر خوار بیٹے کے پاؤں سے، تلوؤں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے اوپر اعتماد کا یہ صلہ دیا. یہاں بھی دیکھیے اللہ پر اعتماد ہو رہا ہے. آج وہ کہتے ہیں کوئی آدمی گیا، جب ہمارے استاد سنایا کرتے ہیں پنڈی والے، فرماتے ہیں جب کسی سے پوچھو سفر پہ جا رہے ہو اگر پیسے ختم ہو گئے تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے اس سے دوں گا. کہا وہ بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ فلاں جگہ میرا آفس ہے میری کمپنی کا، ان سے رابطہ کروں گا. کہا وہ بھی نہ ملا تو پھر کہتا پھر اللہ ہی مالک ہے، پھر اللہ ہی مالک ہے. اللہ کا درجہ ہم آخر میں رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کو ہم آخر میں رکھتے ہیں. لیکن اما حلیمہ سعدیہ کو دیکھنا، اللہ کا درجہ پہلے رکھا. اللہ نے کتنا نوازا، کتنی دائیاں آئی تھی، اعلیٰ خاندان کی تھی، اعلیٰ اونچے خاندانوں کی تھی. جب بچہ پیش کیا گیا یہ لے لو، پوچھا اس کا والد ہے؟ کہا نہیں یتیم ہے. ہر ایک چھوڑ دی گئی کہ جو پیدائشی یتیم ہے اس سے حق الخدمت کیا ملے گا، اس سے پیسہ کیا ملے گا. ہم دودھ پلا کے پیسے لیتی ہیں، ہم جب وہ پیسہ کہاں سے ملے گا. اما حلیمہ سعدیہ کا شور بھی ساتھ ہے اور ساتھ اونٹنی ہے جس کا دودھ نہیں ہے. اما حلیمہ کہتی ہیں ایک بچہ پاس موجود ہے اس کا دودھ پورا نہیں ہوتا، لیکن خالی جانے کی بجائے میں نے اللہ پہ توکل کیا کہ ہو سکتا ہے یہ یتیم بچہ ہماری برکتوں کا ذریعہ بن جائے. رب ذوالجلال نے کہا حلیمہ تو نے میرے اوپر توکل کیا، اب دیکھ میں تجھے کتنا اونچا کرتا ہوں. وہ ساریاں پیسے لے کے بیٹھ جائیں گی لیکن تجھے جو برکتیں عطا ہوگی قیامت تک تیرا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہوتا رہے گا، قیامت تک تیرا تذکرہ ہر مجلس میں ہوتا رہے گا. تجھے میں اتنا اونچا کر دوں گی. اللہ پہ توکل کا بدلہ پہلا دن اما حلیمہ نے اٹھا لیا. فرماتی ہیں اٹھانے کی دیر تھی، اونٹنی لے کے جا رہی تھی. جو اونٹنی آتے ہوئے چلتی نہ تھی، واپسی پہ سب سے آگے ہے. اور میں نے جب اٹھایا چھاتی سے لگایا، چھاتیاں بھر گئی. یہ بھی سیر ہو گیا، وہ بھی دوسرا بچہ بھی سیر ہو گیا. یہاں پر حضرات نے لکھا، فرمایا رسول اللہ کے لیے ایک طرف کو وقف کیا، دوسرے بچے کے لیے دوسری طرف کو پاکستان کو وقف کیا. حضور کی پیدائشی طور پر اتنا انصاف تھا کہ نبی علیہ السلام کو کبھی اما حلیمہ کہتی ہے میں سوچتی ہو سکتا ہے یہ سیر نہ ہوا، میرے بچے کی خیر ہے اس کو میں اچھی طرح سیر کرا دوں. فرماتی ہیں ایک طرف دودھ پلا کے میں دوسری طرف کرتی جو دوسرے بھائی کا حصہ تھا. فرماتی ہیں کبھی بھی اس نے دوسری طرف کا دودھ نہیں دیا ہے. اپنے بھائی کا حق پیدائش کے اندر بھی، پیدائش میں اور 2 سالہ عمر کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ نے بتا دیا میں تو بھائیوں کے حقوق واگزار کرانے کے لیے آیا ہوں، بھائیوں کے حقوق مروانے کے لیے نہیں آیا، بھائیوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے نہیں لایا. اما حلیمہ لے کے چلی گئی. فرماتی ہیں گھر میں گئی تو ایک دن میں وہ برکتیں ظاہر ہوئی کہ شوہر نے کہا میں تیرے انتخاب پہ تجھے داد دیتا ہوں کہ تو نے وہ برکتیں سمیٹ لی ہیں، یہ اسی بچے کی برکتیں ہیں. وہ بچہ پلتا رہا پلتا رہا پلتا رہا. اس بچے کا 4 دفعہ شق صدر ہوا. چونکہ یہ سیرت سے پہلے کی بات ہے میں اس کا تذکرہ کر کے جانا چاہتا ہوں. 4 دفعہ شق صدر ہوا. پہلا شق صدر ہوتا ہے 4 سال کی عمر میں، دوسرا شق صدر ہوتا ہے 10 سال کی عمر میں، تیسرا شق صدر ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، اور چوتھا شق صدر ہوتا ہے معراج کے وقت 53 سال کی عمر میں. جناب محمد الرسول اللہ ابھی ولادت میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، 4 سال کی عمر ہے اور ان کا سینہ چیرا گیا. اور یہ سینہ کئی لوگوں نے کہا اس کو حقیقت پہ محمول نہ کرو کہ یہ نہیں بڑا شرح صدر ہوا. نہیں، صحابہ فرماتے ہیں وہ جو ٹانکے لگتے ہیں نا تو گوشت کی جو ٹانکوں کے ساتھ حالت ہوتی ہے، ہم زندگی میں رسول اللہ کے وہ ٹانکے بھی دیکھا کرتے تھے. وہ ٹانکے جو لگے ہوئے نشانات تھے ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں، صحابہ نے دیکھے ہیں، روایتوں میں نقل کیا ہے. پہلا شق صدر حضرت رسول اللہ کا 4 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا. 2 فرشتے آئے، برف کے ساتھ دھویا. بات طویل ہو جائے گی. حضرات مفسرین لکھتے ہیں، فرماتے ہیں گناہ کا مادہ ایک تو عصیان کا ہے اور گناہ کا مادہ گرم ہے اور نیکی کا مادہ ٹھنڈا ہے. نیکی کا مادہ ٹھنڈا ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہم حبب، اے اللہ اپنے آپ کو میرے نزدیک اتنا محبوب کر دے کہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے. اللہ صرف جنازہ رکھا ہوا تھا، رسول اللہ دعا کرتے ہیں اللہم اغسل خطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ نقہم، اے اللہ اس کے گناہوں کو برف سے
سلب سے پانی سے دھو دے، برف کے ٹکڑوں سے اور اولوں کے ٹکڑوں سے اور پانی سے دھو دے۔ اس سے پتہ چلا نیکی کا مادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور گناہ کا مادہ گرم ہوتا ہے، اس لیے گناہ جہنم میں لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ کے سینے کو برف کے ٹکڑوں سے دھویا گیا اور ایمان بھرا گیا، اندر سے جو بچپن کی کھیل کود کی چیزیں ہوتی ہیں نکالی گئی۔ 10 سال کی عمر میں جوانی کا آغاز ہوتا ہے، جوانی کے آغاز میں پھر سینہ کھولا گیا، پھر سینے کو دھویا گیا کہ جوانی کی لغزشیں، جوانی کی جو ہے وہ گندگیاں دلوں سے نکلیں اور یہ دل بالکل پاک ہو جائے، اللہ کی طرف جاؤ رجوع کر لے۔ پھر چوتھی تیسری دفعہ رسول اللہ کو جب نبوت ملنا تھی، آپ کی نبوت سے پہلے یہ سینہ کھولا گیا، پھر چاک کر کے اس کو دھویا گیا، اور پھر ایک دفعہ جب آپ کو معراج پہ لے جا رہے تھے حرم کی حدود میں، فرشتے آئے، شق صدر ہوا۔ یہ 4 دفعہ شق صدر اور 2 دفعہ رسول اللہ کا سفر ہوا۔ پہلے سفر میں حضور کی عمر تھی 12 سال، دوسرے سفر میں رسول اللہ کی عمر تھی 25 سال۔ پہلے سفر میں حضور کی عمر تھی 12 سال، 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب نے لیا اور چلے گئے شام کے سفر میں۔ وہاں ملاقات ہوئی بحیرہ رائب سے، بحیرہ رائب نے دیکھا، آ کر ملاقات کی اور ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے اس بھتیجے کو واپس بھیج دو، آگے نہ لے جاؤ، اگلے لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ کہا تم نے اس کو پہچانا کس طرح ہے کہ اس کے اندر نبیوں کی نشانی ہے؟ کہا اس طرح پہچانا ہے، جب تم آ رہے تھے درخت بھی جھک جھک کے سلام کر رہے تھے اور پتھر بھی جھک کے سلام کر رہے تھے، اور جب تم بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر میں نے دیکھا کہ درخت ادھر بھی ہے، درخت ادھر بھی ہے، دونوں درختوں نے شاخوں کو ملا کے محمد پہ سایہ کیا ہوا تھا، محمد پہ سایہ کیا۔ یہ ارحاسات ہیں اور ارحاسات میں شامل کر کے یہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ پہلا سفر ہے 12 سال کی عمر میں بحیرہ رائب سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے سفر میں حضور نے دیکھا چچا بڑے مالی پریشان ہے، ابو طالب مالی طور پر کمزور تھے، لہذا ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر، میسرہ غلام کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے گئے، اور ان کی دیانتداری کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے کہا لوگوں کو جتنی اجرت دیتی ہوں تمہیں اس سے دگنا دوں گی، تمہیں اس سے دگنا دوں گی۔ جناب رسول اللہ گئے، رستے میں نستورہ رائب سے ملاقات ہوئی۔ نستورہ رائب نے آقا کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا، سرخی کو دیکھ کر مخاطب کیا غلام کو، کہا اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھو۔ میسرہ نے کہا تم نے آج دیکھی ہے، یہ سرخی تو اس کی آنکھوں سے جاتی ہی نہیں ہے، یہ مسلسل ہے کہ یہ سرخی نبوت کی نشانی ہے، یہ سرخی نبوت کی نشانی ہے اور یہ نبی بنے گا۔ یہ دوسرے سفر سے واپس آئے، اماں خدیجہ بڑی مالدار تھی، لیکن فرماتی ہیں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا نفع محمد کے ہاتھوں سے ہوا۔ پیغام بھیج دیا اور جتنا اجرت طے کی تھی اس سے زیادہ دیا، پیغام بھیج دیا، فرمایا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اماں خدیجہ سے، اور یہ یتیم ہے، غریب ہے اور پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو پیغام دیتی ہیں۔ امیر زادوں کے پیغام کو رد کر دیا، بڑوں بڑوں کے پیغام کو رد کر دیا۔ یہاں بھی اخلاص آتا ہے، وہاں اماں حلیمہ نے اللہ پر توکل کر کے کیا تھا، یہاں بھی دیکھو اماں حلیمہ والا توکل نظر آتا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں نکاح کا پیغام اس لیے دیا، میں نے ورقہ بن نوفل سے سنا تھا یہ نبی ہونے کی اس میں امکان ہے اور یہ نبی ہوگا، میں نے سوچا باقی دنیا تو ملتی رہتی ہے، میں آنے والے نبی سے نکاح کر لوں۔ سارے امیر زادوں کے، سارے سرمایہ داروں کے نکاح کے پیغام ٹھکرا کر اماں خدیجہ نے خود پیغام دیا۔ عمر ہے اماں خدیجہ کی 40 سال، جناب محمد رسول اللہ کی عمر ہے 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں جناب محمد رسول اللہ نے نکاح کا پیغام اپنے چچا کی اجازت سے قبول کیا، اور ورقہ بن نوفل بھی موجود ہیں، ابو طالب بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ گئے، اماں خدیجہ کے گھر میں نکاح ہوا، اور نکاح کا پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، دوسرا خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھا۔ پہلا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا اس کے الفاظ بڑے طویل ہیں، لیکن میں 2 باتیں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا، اللہ اس کو سردار بنائے گا اور یہ سارے لوگوں سے پاک دامن ہے، بڑا اونچا ہے۔ نکاح کا خطبہ ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، حضور کا نکاح ہوا، اور پھر اس نکاح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 15 سال جناب محمد الرسول، 15 نہیں 25 سال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوہ عورت کے ساتھ گزارا کیا، اسی بیوہ عورت کے ساتھ رہے، اور جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی جوانی کے سارے 25 سال اس بیوہ عورت کے ساتھ گزارے۔ رب ذوالجلال نے اس عورت کو کتنا نوازا، فوت ہو گئی۔ حضرت عائشہ کنواری عورت تھی، اور حضرت عائشہ کے سامنے حضور نے خدیجہ کا ذکر کیا، فرمایا حضور آپ اس بیوہ کا ذکر کرتے ہیں جو 3 شوہروں سے ہو کر آپ کے پاس آئی تھی، اور میں کنواری ہوں، آپ تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ فرمایا عائشہ مجھے میرا دل نہ دکھاؤ،
خدیجہ کا تذکرہ کر کے میرا دل نہ دکھاؤ. خدیجہ نے اس وقت میرا تعاون کیا جب سارے مجھے پتھر مار رہے تھے. خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر مال لگایا جب سارے مجھے کنگلا سمجھ رہے تھے, کنگال سمجھ رہے تھے. اس لیے خدیجہ کی نشانیاں 4 بیٹیاں جناب محمد رسول اللہ کے سامنے. ایک بیٹی کا شور حضرت ابوالعاص اموی قیدی بن کے آیا اور اس قیدی شور کا رہائی کے لیے حضرت زینب نے ہار پیش کیا کہ یہ لے لیں اور میرے شور کو چھوڑ دیں. جناب محمد رسول اللہ نے ہار کو دیکھا, اما خدیجہ کی یاد ستائی, رسول اللہ رونے لگ گئے. حضور رونے لگ گئے, فرمایا تم سے صحابہ نیکی کے پاس ہے, میں اس کو گاؤں اٹھا کے بیچوں گا, اس کو بھی واپس کر دو اور میرے داماد کو بھی رہا کر دو. جناب محمد رسول اللہ, آخری بات ذکر کرتا ہوں, سیرت پہ آگے چلیں گے اگلے جمعے. حضور جس وقت نبوت کا وقت قریب آیا, اما عائشہ فرماتی ہیں نبوت کے قریب کے وقت 6 مہینوں میں حضور کو سچے سچے خواب آنے شروع ہوئے. 6 مہینے حضور کو سچے خواب آئے اور یہ 6 مہینے تک حضور علیہ السلام سچے خواب دیکھتے رہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کا سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ. کیوں 46واں حصہ؟ حضور کی نبوت کی زندگی ہے 23 سال. 23 سالوں کو 2 میں تقسیم کرو, 23 دونے 46 بنتے ہیں اور سال کا آدھا 6 مہینے ہوتے ہیں. جب یہ 46واں حصہ 6 مہینے بنتے ہیں, جناب محمد رسول اللہ کو وحی آنے سے پہلے 6 مہینے سچے خواب آئے. اس لیے حضور نے فرمایا جس کو سچا خواب آئے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, یہ نبوت کا 46واں حصہ. اب سچے خوابوں کے بعد حضور کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں تنہائی, عبادت اور ریاضت کو اللہ نے محبوب بنا دیا. حضور توشہ لیتے, پانی لیتے, غار حرا میں چلے جاتے, ختم ہوتا واپس آتے. غار حرا کی ان تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. نبی بننے سے پہلے نبی تو نہیں ہوتا, رسول بننے سے پہلے رسول تو نہیں ہوتا, لیکن اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے, عارف باللہ ہوتا ہے, اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کو وحی دینے کے لیے طور پہ بلانے والے رب نے یہاں پہ فرشتہ بھیج دیا اور فرشتہ آیا, جناب محمد رسول اللہ کو سینے سے لگا کے دبایا, 2 دفعہ 3 دفعہ دبایا, پھر اقرا کی وحی پیش کر دی جناب محمد رسول اللہ پہ. یہاں سے نبوت کا آغاز ہوا اور یہ زندگی ہمارے لیے وہ زندگی ہے جس کو اختیاری زندگی کہتے ہیں. میں نے ساتھیوں سے کہا حضور کا میلاد, حضور کا شکل و شباب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ولادت, وفات, یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں اور حضور کی سیرت ہمارے لیے اختیاری ہے. میں اگر چاہوں بھی کہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہو جاؤں, نہیں ہو سکتا. میں چاہوں بھی میرا بیٹا 9 ربیع الاول کو پیدا ہو, نہیں ہو سکتا. میں چاہوں بھی میری وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہو نہیں سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر میں چاہوں میری داڑھی حضور کی داڑھی کے برابر ہو تو میں کر سکتا ہوں. اگر میں چاہوں میرا کرتا رسول اللہ کے کرتے کی طرح ہو, میں کر سکتا ہوں. اگر میں چاہوں میری تہجد رسول اللہ کی تہجد سے ملتی ہو, اگرچہ مل تو نہیں سکتی لیکن چاہوں تو ان کی نقل کر سکتا ہوں, شباہت کر سکتا ہوں. یہاں سے آگے جو ہم چلیں گے یہ اختیاری سیرت ہے. اللہ رب الجلال اس سیرت کو کما حق کو بیان کرنے, اس کو کما حق کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.